سورہ البقرہ رکوع نمبر 21 ترجمہ تفصیل۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ اے لوگو کھاؤ جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے اور شیطان کے قدم پر قدم نہ رکھو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ تو تمہیں یہی حکم دے گا بدی اور بے حیائی کا، اور یہ کہ اللہ پر وہ بات جوڑے جس کی تمہیں خبر نہیں۔ اور جب ان سے کہا جائے اللہ کے اتارے پر چلو تو کہیں بلکہ ہم تو اس پر چلیں گے جس پر اپنے باپ دادوں کو پایا، کہ اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ عقل رکھتے ہو اور نہ ہدایت۔ اور کافروں کی کہاوت اس کی سی ہے جو پکارے ایسے کو کہ خالی چیخ پکار کے سوا کچھ نہ سنے، بہرے گونگے اندھے تو انہیں سمجھ نہیں۔ اے ایمان والو کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں اور اللہ کا احسان مانو اگر تم اسی کو پوچھتے ہو۔ اس نے یہی تم پر حرام کیے ہیں مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جو غیر خدا کا نام لے کر ذبح کیا گیا تو جو ناچار ہو، نہ یوں کی خواہش سے کھائے اور نہ یوں کی ضرورت سے آگے بڑھو تو اس پر گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وہ جو چھپاتے ہیں اللہ کی اتاری کتاب اور اس کے بدلے ذلیل قیمت لے لیتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھرتے ہیں، اور اللہ قیامت کے دن ان سے بات نہ کرے گا اور نہ انہیں ستھرا کرے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لی اور بخشش کے بدلے عذاب، تو کس درجہ انہیں آگ کی سرح برداشت ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ نے کتاب حق کے ساتھ اتاری، اور بے شک جو لوگ کتاب میں اختلاف ڈالنے لگے وہ ضرور پرلے سر سے جھگڑالو ہیں۔ تفصیل۔ یہ آیت ان اشخاص کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے بیزار وغیرہ کو حرام قرار دیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی حلال فرمائی ہوئی چیزوں کو حرام قرار دینا اس کی رضاکیت سے بغاوت ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بندے کو مال میں نے اپنی طرف سے عطا فرمایا ہو وہ اس کے لیے حلال ہے، اور اسی میں نے اپنے بندوں کو باطل سے بے تعلق پیدا کیا، پھر ان کے پاس شیاطین آئے اور انہوں نے دین سے بہکایا، اور جو میں نے ان کے لیے حلال کیا تھا ان کو حرام ٹھہرایا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے یہ آیت سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تلاوت کی تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستحب الدعا کر دے۔ حضور نے فرمایا اے سعد بن خوراک پاک کرو، مستجاب الدعا ہو جاؤ گے۔ اس ذات پاک کی قسم جس کے دست قدرت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، آدمی اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ ڈالتا ہے تو 40 روز تک قبولیت سے محروم رہتی ہے۔ توحید و قرآن پر ایمان لاؤ اور پاک چیزوں کو حلال جانو جنہیں اللہ تعالیٰ نے حلال کیا۔ جب باپ دادا دین کے امور کو نہ سمجھتے ہو اور وہ راہ راستہ پر نہ ہو تو ان کی پیروی کرنا حماقت و گمراہی ہے۔ یعنی جس طرح چوپائے چرانے والے کے لیے صرف آواز ہی سنتے ہیں، کلام کے معنی نہیں سمجھتے، یہی حال ان کفار کا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صدائے مبارک کو سنتے ہیں لیکن ان کے معنی دل نشین کر کے ارشاد فیض بلندی سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ یہ اس لیے کہ وہ حق بات سن کر منتفع نہ ہوئے، کلام حق ان کی زبان پر جاری نہ ہوا، نصیحتوں سے انہیں فائدہ نہ اٹھایا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر واجب ہے۔ جو حلال جانور وغیرہ ذبح کیے مر جائے یا ان کو طریق شریعت کے خلاف مارا گیا ہو، مثلا گلا گھونٹ کر یا لاٹھی پتھر ڈھیلے گولی سے مار کر ہلاک کیا گیا ہو، یا وہ گر کر مرا ہو، یا کسی جانور کے سنگ سے مرا ہو، یا کسی پرندے نے ہلاک کیا ہو، اس کو مردار کہتے ہیں، اور اسی کے حق میں داخل ہے زندہ جانور کا وہ عضو جو کاٹ دیا گیا ہو۔ مثلا مردار جانور کا کھانا حرام ہے مگر اس کا پکا ہوا چمڑا کام میں لانا اور اس کے بال سنگ ہڈی پٹ سم سے فائدہ اٹھانا جائز ہے۔ مثلا خون ہر جانور کا حرام ہے
اگر بہنے والا ہو۔ دوسری آیت میں فرمایا ماصلہ خنزیر سور نجس العین ہے، اس کا گوشت، پوست، بال، ناخن وغیرہ تمام اجزاء نجائز و حرام ہیں۔ کسی کو کام میں لانا جائز نہیں۔ چونکہ اوپر سے کھانے کا بیان ہو رہا ہے، اس لیے یہاں گوشت کے ذکر پر اکتفا فرمایا گیا۔ مثلا جس جانور پر وقت ذبح غیر خدا کا نام لیا گیا، خواہ تنہا یا خدا کے نام کے ساتھ عطف سے ملا کر، وہ حرام ہے۔ مثلا اور اگر نام خدا کے ساتھ غیر کا نام وغیرہ عطف ملایا ہو، مکروہ ہے۔ مثلا ذبح فقط اللہ کے نام پر کیا ہو اور اس کے قلب یا بعد غیر کا نام لیا، مثلا یہ کہا کہ عقیقے کا بکرا، ولیمے کا دمبا یا جس کی طرف سے وہ ذبح ہے اسی کا نام لیا گیا۔ جن اولیاء کے لیے ایصال ثواب منسوخ ہے، ان کا نام لیا تو جائز ہے، اس میں کچھ حرج نہیں۔ مضطر وہ ہے جو حرام چیز کے کھانے پر مجبور ہو اور اس کو نہ کھانے سے خوف جان ہو، خواہ تو شدت کی بھوک یا ناداری کی وجہ سے جان پر بن آئی ہو، کوئی حلال چیز ہاتھ نہ آئے، یا کوئی شخص حرام کے کھانے پر ضبط رکھتا ہو اور اس سے جان کا اندیشہ ہو۔ ایسی حالت میں جان بچانے کے لیے حرام چیز کا قدرِ ضرورت یعنی اتنا کھا لینا جائز ہے کہ خوف ہلاکت نہ رہے۔ شان نزول: یہود کے علماء و رؤساء سے امید رکھتے تھے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے مبعوث ہوں گے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دوسری قوم میں سے مبعوث فرمائے گئے تو انہیں یہ اندیشہ ہوا کہ لوگ توریت و انجیل میں حضور کے اوصاف دیکھ کر آپ کی فرمانبرداری کی طرف جھک پڑیں گے اور ان کے نذرانے، ہدیے، تحفے، تحائف سب بند ہو جائیں گے، حکومت جاتی رہے گی۔ اس خیال سے انہیں حسد پیدا ہوا اور توریت و انجیل میں جو حضور کی نعت و صفات اور آپ کے وقت نبوت کا بیان تھا، انہوں نے ان کو چھپایا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ مثلا چھپانا یہ بھی ہے کہ کتاب کے مجموع پر کسی کو مطلع نہ ہونے دیا جائے، نہ وہ کسی کو پڑھا کر سنایا جائے، نہ دکھایا جائے، اور یہ بھی چھپانا ہے کہ غلط تاویلیں کر کے معنی بدلنے کی کوشش کی جائے اور کتاب کے اصل معنی پر پردہ ڈالا جائے، یعنی دنیا کے حقیر نفع کے لیے اخفائے حق کرتے ہیں، کیونکہ یہ رشوتیں اور یہ مال حرام جو حق پوشی کے عوض انہوں نے لیا ہے، انہیں آتشِ جہنم میں پہنچائے گا۔